بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مبارک دور تھا، انہوں نے کس حالات کے اندر دنیا میں اپنی زندگیاں بسر کی؟ حالات ایسے ناگفتہ بھی تھے کہ ان کے پاس کھانے کا انتظام نہ تھا، رہنے کے لیے مکان نہ تھا، کھانے کے طور پر درختوں کے پتے کھا کے وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہ تھا، تن ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس نہ تھا، لیکن اندر دل کے اندر اور اپنے اذہان کے اندر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جذبہ تھا کہ اشارہ ابرو پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ رحمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے نہ معاشرے کا خیال کرتے، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نہ محفل دیکھتے، نہ مجلس دیکھتے، نہ یہ دیکھتے کہ دنیا کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بلکہ ان کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اس معاملے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاران میں سے ایک جانثار کا تاریخ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور جانثار ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے مذاکرات کرنے کی غرض سے۔ بادشاہ کو جب علم ہوا اس بات کا کہ ان آنے والوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی ہے، تو اس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک بڑی پرتکلف قسم کا دعوت کا انتظام کیا، جس کے اندر بڑے بڑے وزیروں کو مدعو کیا گیا، بڑے بڑے مشیروں کو مدعو کیا گیا۔ بادشاہ کی نظروں کے اندر جو لوگ مہذب تھے، سرکاری تھے یا غیر سرکاری، ان کو بھی مدعو کر لیا گیا۔ یہ میرے نبی کا دیوانہ اس دسترخوان پر آتا ہے، کھانے کے دوران ہاتھ سے جب لقمہ گرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دوران کھانا نوالا زمین پر گر جائے، اسے اٹھایا جائے، چھاڑا جائے، اگر کھانے کے قابل ہو تو وہ تناول کر لیا جائے، کھا لیا جائے۔ تو رحمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جب اس گرے ہوئے لقمے کی طرف بڑھایا تو ساتھ والے ساتھی نے کونی مار کے اشارہ کیا، کیا دیکھتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد عربی کے دیوانوں کو کھانا کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ آپ کو غیر مہذب سمجھیں گے، آپ کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، آپ کو وقار کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، کس محفل کے اندر بیٹھے ہو، ذرا غور تو کرو۔ تو میرے نبی کے اس جانثار حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو اطاعت رسول اور محبت رسول سے لبریز تھا۔ فرمانے لگے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آج اگر یہ لوگ مجھے غیر مہذب سمجھتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آج یہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے روگردانی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھے میرے نبی کے جانثار کہ جنہوں نے سنت رسول کو اپنانے کے لیے نہ محفل دیکھی،
نہ مجلس دیکھی، نہ معاشرہ دیکھا، نہ لوگ دیکھے، بلکہ سب سے پہلے نگاہ اس بات پر پڑی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اور یہی ایک جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے دل کے اندر کہ دنیا کے اندر جیسے کیسے بھی حالات آ جائیں، جس طرح کی محافل بھی ہوں، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اعراض نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی